نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ حضرات محترم، اللہ مالک اپنے بندوں پہ بہت رحیم و کریم ہے۔ انہوں نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، یہاں تک کہ انسان کو یا موت کا وقت آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے تو تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، وگرنہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ انسان اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے یا بڑھاپے میں، صحت میں کرتا ہے یا بیماری میں، اللہ انسان کی توبہ کو ہر حالت میں قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، 4 بہانے تھے جو انسان اللہ کے حضور لگا سکتا ہے، اللہ مالک نے وہ چاروں کا بیان اس کے مرنے سے پہلے کر دیا کہ تم یہ باتیں مجھے کہہ سکتے ہو۔ ان میں 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ پہ جھوٹ اور الزام ہے۔ ایک تو یہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تم یہ کہو گے اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقین میں ہوتا۔ یعنی یہ اللہ پہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ اللہ نے بے شمار جگہ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ جب ہمارے سامنے رستہ واضح ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے۔ انسان رات کو کہہ سکتا ہے کہ اندھیرا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اسلام کے دن ہی نہیں، راتیں بھی اسلام کی دن سے زیادہ روشن ہے۔ آپ نے فرمایا اب گمراہ وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص، وہ شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے جو خود ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا اسے سمجھنے کے لیے اس کے اندر استعداد ہی نہیں، یا وہ اپنے دل کے اندر تکبر چھپائے بیٹھا ہے کہ میں نے فلاں بات نہیں یا فلاں کی بات نہیں ماننی کیونکہ میرا مسلک فلاں ہے۔ کوئی کسی کا مسلک کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ اگر کسی انسان کو کوئی فائدہ چیز دے سکتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، وہ قرآن ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جو ہمیں نجات بھی دے سکتے ہیں، جو ہمیں مشکلات سے بچا بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ پہ بہتان ہے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت مل جاتی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے تو سارے رستے بتا دیے، اللہ نے پورے قرآن کے اندر اتنے دلائل دیے ہیں۔ یاد رکھیں، آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر دل ہیں حقیقتاً وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود انسان حق کو قبول نہیں کرتا،
اور یہ دنیا میں سب سے بڑا تکبر اور اللہ رب العزت پر بہتان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ کے متعلق غلط بات کہی، ان کے چہروں کو کالا کر دے گا، ان کے چہرے سفید نہیں ہوں گے۔ دنیا میں وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اپنے معاشرے میں بڑے عالم دین کہلاتے ہیں، وہ بہت بڑے پیر امام تصور کیے جاتے ہیں، جو بھی شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ عام انسان ہے یا عالم دین، وہ مقتدی ہے یا امام، وہ پیر ہے یا مرید، ہر حالت میں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو کالا کر دے گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ایک تو اللہ پہ جھوٹ یہ باندھا کہ اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا، پھر دوسرا جھوٹ کہ اللہ مجھے واپس بھیج، میں بڑا اچھا بن کے آؤں گا۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اگر میں بھیج بھی جہنم سے نکال کے بھی تمہیں بھیج دوں تم وہی کچھ کر کے آؤ گے جو پہلے کیا تھا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ آپ 6 باتوں پہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، پہلا سوال، ورحمنی، دوسرا سوال، وارزقنی، تیسرا سوال، وعافنی، چوتھا سوال، وحدنی، پانچواں سوال، وسددنی، چھٹا سوال۔ کیا معنی؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرا سوال ورحمنی، مجھ پہ رحم کر دے۔ تیسرا سوال وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ورزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ وحدنی، پانچواں سوال، اللہ مجھے ہدایت دے۔ وسددنی، چھٹا سوال، اللہ مجھے سیدھا کر دے، یعنی میرا رستہ سیدھا کر دے، میرے دل کو ٹیڑھے ہونے سے بچا۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ سے کہا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اس لیے تم اللہ سے دعا کیا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری میں جمع دے۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دولت ہماری عزت، ہماری آبرو ہے، ہماری دنیا میں آسائش اور آرام کا سبب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں دولت سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی فرما برداری کی توفیق بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے بعد بیدار ہوتے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، ورد علی روحی، میری روح جب انسان سوتا ہے اس کی روح سے الگ ہو جاتی ہے، اللہ اس کی روح کو الگ کر دیتے ہیں۔ کہا دونوں باتوں میں ایک ہوتی ہے، یا تو اللہ اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کی روح کو صبح لٹا دیتے ہیں وہ جاگ جاتا ہے، یا اس کی روح کو اسی طرح واپس پلٹا دیتے ہیں وہ سویا ہی سو جاتا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے وَرَدَّ عَلِيَّ روحی، اللہ تو نے میری روح کو واپس لٹا دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي،
اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دیں۔ یہ اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں، ہم اس کا شکر کر سکیں۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے، اس کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اس نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اس نے ہمیں نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، اس نے ہم پہ یہ رحم کیا ہے، اس نے یہ ساری باتیں اس لیے ہمارے ساتھ کی ہیں کہ ہمیں وہ جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرا اللہ پہ جھوٹ یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ساری قوتوں کا مالک نہیں ہے، اللہ اپنی قوتوں کو تقسیم کر دیا ہے، فلاں فلاں کے پاس یہ قوت ہے، فلاں بیٹے دے سکتا ہے، فلاں جو ہے یہ بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں شفا دے سکتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ کہا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو بھی قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہروں کو اللہ کالا کر دے گا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ان متکبروں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی ہے؟ یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو تکبر سے بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا لوگوں تکبر سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہنا، اچھا جوتا پہنا پسند کرتے ہیں، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے وہ حق بات کا انکار کر دے، وہ اسے قبول نہ کرے۔ اللہ مالک ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ جب بھی ہمارے سامنے حق بات پیش کی جائے اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کا سبب کہ انہوں نے اپنے دل میں خوف خدا رکھا، ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے ہر برائی سے بچتے رہے اور ہر نعمت ہر نیکی جو ہے اس کی اپنے دل میں جذبہ رکھتے رہے اور نیکی کی طرف ہر نیکی کی طرف آتے رہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخش دے، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق بخش دے، اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، اللہ حق کو ٹھکرانے کی کبھی توفیق نہ دے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کی کامیابی کے سبب لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی اللہ انہیں کسی غم میں مبتلا کریں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پھر اپنی توحید کی طرف آتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے وہی دلائل دیتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ما یملکون من قطمیر، کوئی شخص کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھوٹا سا ریشہ باریک سا ہوتا ہے وہ بھی پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کا مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا نگہبان بھی وہ ہے۔ صرف وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ وہ پیدا کرنے سے لے کر موت تک اس کی زندگی کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اس کا رزق، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا دفن ہونا، اللہ نے یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا ہے کہ کس کو کب کتنا رزق دینا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خام خواہ کسی کو داتا، کسی کو غوث کہنے والوں، لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیا اس نے، سب منگتے ہیں، انبیاء اور رسل بھی اللہ کے فقیر ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اولئک ھم الخاسرون، وہ سمجھ لے وہ خسارہ پا گیا، اسے کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اسے کبھی بھی خیر نہیں ملے گی جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی آیات کو پہچاننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔